بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اگر یہ بات مجھے سمجھ آ جاتی تو شاید آج میری ذہنی حالت ایسی نہ ہوتی۔ مجھ سے پہلی نظر کی محبت کا دعوے دار میرا کروڑ پتی شوہر مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتا اور کہتا کہ یہ اس کی محبت ہے۔ ایسی انوکھی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ نہ صرف کام بلکہ روز ایک نیا جوڑا پہنانا، پھر اس جوڑے کا گھر سے غائب ہو جانا۔ میرے شوہر کی یہ منطق میری سمجھ میں تب آئی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بظاہر ایسا سلجھا ہوا خوبرو نوجوان اندر سے اتنا عجیب ہوگا۔ یہ عجیب کھیل تھا جس کا مہرا میں بن چکی تھی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ اس کروڑوں کی جائیداد کے پیچھے مجھ جیسی عام سی دیہاتی لڑکی کا ہاتھ ہوگا، یہ بات مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جیسے جان میرے قدموں تلے سے سرک گئی۔ میرا نام آسیہ ہے اور میری عمر لگ بھگ 18 سال کے قریب تھی۔ میرے گھر میں ایک میں اور میرے اماں ابا کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہم گاؤں کے سادہ لوہ انسان تھے۔ ابا کسان تھا۔ ہماری اپنی زمین تھی جس پر وہ کاشتکاری کرتا اور ہمارا گزر بسر ہو جاتا۔ میں ایک عام لڑکی ہی تھی، کوئی خواب وغیرہ دیکھنے کی عادت نہ ڈالی تھی، کیونکہ میں واقف تھی کہ ہمارے خواب کبھی پورے تو نہیں ہوں گے۔ خواہ دیکھ کر وقت کی بربادی کیوں کرنی؟ لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میری زندگی میں وہ ہونے والا ہے جس کا میں نے خواب دیکھنا تو دور کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ عام دنوں کی طرح آج بھی میں زمین سے تازہ سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس سے گزری اور دھول اڑاتی تھوڑی ہی دور جا کر رک گئی۔ میں اپنے دھیان میں آگے بڑھ گئی تھی جب ایک خوش شکل نوجوان میرے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، لیکن شاید وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی، وہ اچانک میرے سامنے آیا اور معذرت کرنے لگا کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے مجھ پر دھول مٹی اڑی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، صاحب، ہم گاؤں والے لوگ ہیں اور ہماری رگوں میں خون کے ساتھ یہ مٹی بھی دوڑتی ہے۔ ہمارا تو کام ہی ایسا ہے۔ آپ فکر نہ کرو، مجھے برا نہیں لگا، چلتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی، ایک بار پھر وہ میری طرف بڑھا، ذرا سا جھک کر میری آنکھوں میں جھانکتے ایک دم اپنی آنکھوں میں ایک چمک لیے میرا ہی شکریہ ادا کرتے آگے چلتا بنا۔ میں تو حیران تھی کہ عجیب انسان تھا، معافی مانگنے آیا تھا اور مجھے ہی شکریہ کر کے چلا گیا۔ خیر، میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور خود سبزیاں لیتے گھر آ گئی، لیکن آتے ہوئے بھی اڑوس پڑوس کے سبھی لوگ مجھے کافی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی آپس میں ایسی سرگوشیاں بھی شروع کر چکے تھے۔ نہ جانے کون سی خبر ان کو مل گئی تھی جس کو یہ سب مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے والے تھے اور مجھے کیوں اس طرح سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا عجیب سا ماحول تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اماں ابا ایک کونے میں سر جوڑے ہوئے تھے اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب ان کو کوئی بہت اہم بات چیت کرنا ہوتی تھی۔ میں نے بھائی کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر وجہ پوچھنا چاہی تو اس نے بھی کاندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بھی خاموشی سے باورچی خانے میں آتے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب ان سب کے درمیان جو بھی کھچڑی پک رہی تھی وہ تو سامنے آ ہی جانی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے فارغ ہوئی، اماں نے اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا جہاں ابا پہلے سے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر باہر چلا گیا۔ میں حیران پریشان اماں کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کہ آخر ایسی بھی کون سی بات ہو گئی جو صبح سے سب لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اماں، کیا بات ہے؟ اب بتا بھی دے۔ کیا مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گی؟ کیا 5 جماعتیں پڑھی تھیں تو انگریزی تو آتی تھی، بس اسی لیے تب جب بھی کوئی پریشانی ہوتی میرے منہ سے ہارٹ اٹیک والی بات نکل جاتی۔ اور ہمیشہ کی طرح ابھی بھی اماں نے ایک دھموکا میری کمر میں جڑا تھا، ذرا جو تجھے تمیز ہو، شادی کی عمر ہو گئی ہے اور عقل ابھی گھٹنوں میں ہے، اللہ نہ کرے تجھے دورہ پڑے، میں تو تیرے دشمنوں کو بھی ایسا نہ کہوں۔ اب تو چپ کر، مجھے جو بات کرنی ہے وہ کرنے دے، ہمیشہ اپنی بک بک چالو کر دیتی ہے، مجھے بات ہی بھول جاتی ہے۔ ہاں، یاد آیا، دیکھ لاڈو، جب تیری عمر سے بھی میری عمر کم تھی نا، تب میری شادی ہو چکی تھی، لیکن تو ماشاءاللہ سے 18 کی ہو گئی ہے۔ اللہ کی کرنی، دیکھ، جس کے لیے ہم پریشان رہتے تھے اس کا کیا ہو گیا، اور آج تو تیری قسمت ہی کھل گئی۔ اماں جو بولے جا رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں کیوں پہیلیاں بھجوا رہی ہے؟ بتا بھی تو دے، ہوا کیا ہے؟
مجھ سے اور صبر نہ ہوا تو اماں کو بات کے بیچ میں ہی ٹوک گئی۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ اماں لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اتنی جلدی نہیں جانا چاہتی، اس لیے اماں کو کہہ دیا۔ دیکھ آسیہ، ابھی تو جانتی نہیں ہے کہ یہ رشتہ کس کا آیا ہے، اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ لڑکا بہت امیر ہے، شہر میں رہتا ہے، اسے گاؤں کی سادہ سی لڑکی سے شادی کرنی تھی، ہے وہ بھی کنوارا۔ وہ تو بس ایسے ہی آیا ہوا تھا، لیکن اس کی کہیں تجھ پر نظر پڑ گئی تو تجھے پسند کر لیا، اس لیے پتہ کرواتے کرواتے گھر تک آ گیا۔ دیکھ تو ہاں کر دے، کیونکہ تیرا ابا اور مجھے لڑکا پسند ہے۔ اماں نے کہا۔ وہ خوشی سے نہال تھیں، اور پھر نانا کرنے کے باوجود بھی اگلے روز سادگی سے مجھے اس شہری بابو کے نکاح میں دے دیا گیا۔ نکاح کے وقت پتہ لگا کہ اس کا نام عدنان ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی گئی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، اچھی بیوی مل گئی ہے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے اس کی بات پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کیوں وہ اگلے روز مجھے اپنے ساتھ لے آئے، لیکن یہ کیا؟ اس کا گھر تو واقعی کوئی محل ہی لگا تھا، اتنی بڑی کوٹھی تھی، لیکن وہ تو میرے شوہر نے مجھے گھر دیکھنے نہ دیا۔ کہا کہ اب تو تمہارا ہی گھر ہے، آرام سے دیکھ لینا۔ مجھے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھاتے ہی مجھے انتظار کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا تھا، اس کے ساتھ میں ایک دودھ کا گلاس۔ اس نے وہ جوڑا مجھے پہننے کے لیے دیا اور جو ہی باہر آئی تو دودھ پینے کا کہا۔ جب میں نے دودھ پیا تو اس میں سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ جب پیا تو کسی فروٹ کا ذائقہ محسوس ہوا۔ خیر میں نے سارا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد اگلی صبح جب میں اٹھی تو شوہر نے پہلے ہی ایک اور نیا سوٹ نکال کر رکھا تھا۔ مجھے کہا کہ اپنا جوڑا تبدیل کر لو۔ میں نے خاموشی سے جوڑا لیا اور پہننے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو شوہر نے ناشتہ بنانے کا کہا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن کل تو گھر دیکھا نہ تھا، اس لیے شوہر سے باورچی خانے کا پوچھنے دوبارہ کمرے میں آئی۔ دیکھا تو وہ کچھ ایک شاپر میں ڈال رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا اور جلدی سے شاپر بستر پر رکھتے میرے پاس آیا۔ کیا ہوا پیاری بیوی؟ میں نے تو تمہیں ناشتہ بنانے بھیجا تھا نا، کیا بن گیا ناشتہ؟ وہ اتنے پیار سے بولا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیسے بتاؤں، کہ اگر پتہ ہوگا کہ باورچی خانہ کہاں ہے تبھی بناؤں گی نا۔ وہ دراصل مجھے پتہ نہیں ہے کچھ بھی، آپ ہی نے کہا تھا کہ کل گھر دکھاؤں گا، اس لیے۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اسے جواب دیا، مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ارے تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ آؤ میں دکھا دیتا ہوں، اب سب تمہارا ہی تو ہے۔ پھر اس نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ گھر واقعی میں بہت پیارا تھا۔ میں نے جلدی سے پراٹھے اور انڈا بنایا، ساتھ میں چائے بناتے ان کو بلانے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ایک دم کھڑے ہوئے، پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ کافی باتیں بھی کر چکے تھے۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ جب میں نے ان کو دیکھتے اپنا چہرہ چھپایا، ان کی شرمندگی کو اپنی باتوں سے کم کیا تھا۔ ان دنوں میں جتنا اپنے شوہر کو سمجھی تھی وہ کافی اچھے ثابت ہوئے تھے۔ میرے دل میں جتنے بھیانک خدشے ان کو لے کر تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ وہ روز میرے لیے نئے نئے کپڑے لاتے، ساتھ میں اور بھی چیزیں۔ آج تک میں نے ایک بار پہنا ہوا جوڑا دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم خاص ہو، اسی لیے تمہارا صاف ستھرا رہنا بھی ضروری ہے۔ میں ان کی باتیں اور حرکتیں دیکھتے مسکرا دیتی اور خود پر رشک کرنے لگتی کہ کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے مجھے۔ ابھی میں نہا کر فارغ ہو گئی تھی جب شوہر گھر آ گئے، مجھے اسٹرابری لا کر دی، ساتھ نیا سوٹ بھی پکڑا دیا۔ آج پورا دن تم یہ اسٹرابری کھاؤ گی، اسے ختم کرو گی، ٹھیک ہے نا؟ کل 2 کلو اسٹرابری تھی، میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ لیکن پھر بھی میں نے ہاں کر دی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر کے کھاتی تو ختم ہو ہی جانی تھی رات تک۔ لیکن سوٹ دیکھ کر میں حیران رہی، ابھی ہی تو نہا کر سوٹ پہنا ہے، کل ہی تو آپ نے لا کر دیا تھا۔ ابھی جاؤ جا کر یہ سوٹ پہنو، وہ کل والا جوڑا ہے۔ میں نے کہا نا تم روز نیا جوڑا پہنو گی۔ شوہر نے سختی سے مجھے کہا اور سوٹ پکڑا دیا۔ میں حیران ہوتی وہ جوڑا لے کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شوہر نے پانی لانے کو کہا۔ کمرے میں پانی موجود تھا، لیکن کہا کہ باہر سے پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی پینا ہے مجھے۔ میں خاموشی سے چل دی، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایک سوٹ دوبارہ پہن لیا تو کیا ہو گیا؟ پہلے تو میں 4 دن ایک ہی سوٹ پہنتی تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو مجھ سے کوئی بدبو آتی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ انہی سوچوں میں جلدی سے پانی لے کر جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، شوہر جلدی سے میرا وہی جوڑا جو اتار کر رکھا تھا
उसे लपेटकर एक शॉपर में डाल रहा था। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पीकर पानी वहीं रख दिया और शॉपर को साइड पर करते मुझे अपने पास बुला ही रख दिया और शॉपर को साइड पर करते मुझे अपने पास बुला लिया। देखो आसिया, मुझे नहीं पसंद कि तुम 2-2 दिन तक एक जोड़ा पहनो, और ये बात मैंने शादी की रात ही बता दी थी। तुम तब राजी थी, अभी तुम ऐसे ही करोगी। मेरा भी गुस्सा जायज़ है और मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा हूँ ना। सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची खाने की छुट्टी कर दी है मैंने। अब से तुम ही खाना बनाओगी। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। उसके साथ तुम बिरयानी बना लेना और मीठे में खीर। शाम को क्या पकाना है मैं आकर बताऊंगा। वो तो चले गए लेकिन मैं परेशान हो गई। हम 2 ही थे तो इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन शौहर ने कहा था तो करना था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने से नहा गई। मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का शौहर आ गए। हमने साथ खाना खाया और वो वहीं बैठ गए। मुझे रात का खाना बनाने को कहा। मेरा इरादा नहाने का था, लेकिन उनके खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बार बार स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शौहर की नज़रें मुझ पर ही थीं। शाम के 6 बजे जब मैं फारिग हुई तो अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैं फ़ौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पर नया सूट देखकर मैंने जल्दी से वो पकड़ा और नहाने चली गई। उस वक्त सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आई तो शौहर भी नहाने चले गए। उसके बाद रात का खाना खाते ही सो गए। रात में कुछ खटके की आवाज़ से आँख खुली तो देखा शौहर मेरे वो कपड़े जो आज बदले थे उनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। अब मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं उनको सब कुछ समझने लगी थी, मत ज़रूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते कि होश ही न रहता कि मैं कुछ भी सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी कि एक बार भी इन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं कैसे उनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता, लेकिन इस बात की तस्दीक भी इन्होंने खुद ही कर दी कि घर में कैमरा लगाए हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उनकी किसी भी बात से इनकार करूं। वो तो सब देखते रहते होंगे। अब इन सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा, और ये भी मैं खुद ही सोच सोच कर हलकान करती कि शौहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया लेकिन वो ना माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन शौहर ने कहा कि शक दूर करने में कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। उसके बाद तो अगर मुझे दर्द होता भी तो मैं शौहर को बताने की गलती ना करती, क्योंकि जान गई थी कि वो मेरी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर परेशान हो जाता था। इस दौरान भी वो मुझे वर्जिश करवाता, कपड़े लाजमी बदली करवाता। ये आदत उसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शौहर अब पहले से और अमीर हो गया था। काम वो इतना नहीं करता था। दिन में 2 से 3 चक्कर लगाता। पहले तो फिर भी दिन में 1 जोड़ा तब्दील करने का कहता, लेकिन अब दिन में 3-4 जोड़े मुझे बदलना पड़ते। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था कि अगर अभी जाकर ना नहाई तो ज़िंदा नहीं बचूंगी। इस सब के बारे में सोचकर मैं ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा हुआ था जो कि मैं रोज़ खाती। ये तो तब से शुरू हुआ था जब से सर्दियाँ आई थीं। अब तो शौहर ने घर के सब मुलाजिमों को भी छुट्टी दे दी। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक ही बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो शौहर आकर हीटर चालू करके मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता, कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े तब्दील करती तब तब वो 2 किलो या 1 किलो कोई ना कोई फल लेकर आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू, कभी अमरूद तो कभी अनार। लोग इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं और मैं ये सब कर कर के ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गांव अच्छा था, वहाँ मौजूद मिट्टी का मकान अच्छा था, जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मियों का समा रहता है।
میری تو اب بس ہو چکی تھی، مجھے روز کمرے میں بند کر کے ہیٹر جلا دیا جاتا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ کوئی بات نہیں مانوں گی، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد میں دم گھٹنے سے ہی مر جاؤں گی۔ آج کب میں کمرے میں بند ہوئی تو ہیٹر خراب کر دیا، لیکن نے جلد ہی نیا منگوا لیا۔ اب میں نے ایک ترکیب سوچی تھی، ایک بوڑھے ملازم کو جن کو میرے شوہر نے نوکری سے نکال دیا تھا، ان سے کہلوا کر سارے کیمرے خراب کر دیے۔ شوہر کو پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ ان کو اب یقین تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے وہ راز جاننا تھا جس کی وجہ سے میری حالت مرنے والی ہو جاتی اور میرا شوہر مجھے مرنے بھی نہ دیتا۔ اگلے روز میں نے اپنے کپڑوں کی جگہ کام والی کی بیٹی کا سوٹ رکھ دیا۔ شوہر وہ سوٹ لے کر رات کو ہی گھر میں سے نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک فیکٹری میں داخل ہوا۔ وہاں جاتے ہی میرے سوٹ کو ایک بڑی سی لوہے کی مشین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نہ جانے اور کیا ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک محلول تیار ہوا جو بہت سی بوتلوں میں مشین کے ذریعے بھرا جا رہا تھا۔ جب میں نے ایک شیشی اٹھا کر سونگھی تو وہ خوشبو تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اپنے شوہر کے سامنے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا، ڈانٹ کر وہاں سے بھیجنا چاہا کیونکہ وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، لیکن میں نہ گئی۔ اسے سچ بتانے کا کہا، ورنہ یا تو میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا پھر اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی شوہر سکتے میں آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ بھی کہوں گی۔ دیکھو آسیہ، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا اور مرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم یہاں آؤ کمرے میں۔ شوہر نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے درخواست کی، لیکن میں نہ مانی۔ بالکل نہیں، یہاں سب کے سامنے ہی بات ہوگی، ورنہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب میرے شوہر نے نادم ہو کر بولنا شروع کیا، میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے تم ملی، تم سے مجھے ایک عجیب اور اچھی سی خوشبو آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ پھر میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں روز تمہیں نئے کپڑے پہننے کو دیتا تاکہ تمہیں پسینہ آئے۔ اس کے ساتھ تیز خوشبو والے کبھی پھل تو کبھی سبزیاں کھلاتا۔ میں خوش تھا کہ میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ جو پرفیوم بنا وہ نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنل مقبول ہوا، جس کی وجہ سے مجھے اور لالچ جاگا۔ میں نے سب کو چھٹی دے دی۔ مجھے جتنی کامیابی ملتی جا رہی تھی، پیسے کی ہرس بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر سردی آ گئی تو میرے ذہن میں ہیٹر کا خیال آیا۔ میں سردی میں تم سے کام نہ کرواتا، بس باہر لان میں رکھتا۔ جب سردی لگتی تو کمرے میں بند کر دیتا۔ ہر طرح سے میرا فائدہ ہو رہا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ اس دن تم بیمار پڑی تو میری روح کانپ گئی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری محنت خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے میں بچہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر بچہ ہو جاتا تو بھی تم مصروف رہتی، میں کام نہ کروا پاتا۔ کیا پتہ بچے کے بعد پسینے کی خوشبو بدبو میں بدل جاتی۔ اس لیے میں اس کی بھی دوا کھلاتا رہا۔ اور دیکھو آج ہم امیر ہیں، اتنا پیسہ ہے ہم دونوں کا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو مل کر سب چلائیں گے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا۔ ماں باپ کو تو پہلے سے ہی میں بلوا چکی تھی، ساتھ ہی پولیس کو بھی بلوا لیا، اور ایک اچھی بھلی لڑکی کو شادی کے بعد نفسیاتی بنانے اور کاروبار کی لالچ میں اسے بچہ روکنے کی دوا اس کی مرضی کے خلاف کھلانے کے جرم میں گرفتار کروایا، بلکہ خلا کا نوٹس بھی دلوا دیا۔ اپنے ماں باپ کو ہی قصوروار کہا، صرف دولت دیکھ کر اس کی زندگی برباد کروا دی۔ بغیر جانچ پڑتال کے تو یہی دھوکے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جیل میں بھی میرا شوہر وہی باتیں دہراتا رہتا کہ بیوی کے کپڑے لے کر فیکٹری جاؤں گا، امیر ہو جاؤں گا، اور ایسے ہی اپنا ذہنی توازن کھو کر پاگل ہو چکا تھا۔ شوہر کے بعد اس کی ساری دولت کا حقدار مجھے بنا دیا گیا۔ اماں ابا الگ نادم تھے۔ آج میں اس عالیشان بنگلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ ساری دولت میری اپنی پسینے کی کمائی لگتی ہے جو سارا دن کام کر کے مجھے ملی، لیکن اتنے سالوں بعد آج میں یہ بات سوچ رہی ہوں کہ عدنان جو اپنی بیوی کو ذہنی اذیت دینے کے ساتھ ساتھ ماں بننے کے حق سے محروم کر کے صحیح کیا، کیا آپ اس کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے، یا آسیہ نے اسے علیحدگی کر کے اسے بھجوا کر غلط کیا؟ کیا اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔